لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، پرویز لائی کی شاہ خرچیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ 12 کروڑ کا ایک جہاز رینٹ کیا، اب 2 ہیلی کاپٹر رینٹ پہ آ رہے ہیں. تو میں اس لیے بنایا تھا یہاں پہ، کیوں یہ اپنے باپ کی طرف سے رئیس زادے پیدا ہوئے ہیں. تسی کنے کو بے شرم لوکی ہے کہ میاں صاحب پاکستان آپ کا رو رو کے بلک بلک کے انتظار کر رہا ہے. یہ وہ ریاست مدینہ بنانے والا جھوٹا آدمی، فریبی آدمی کہ دبئی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، دبئی میں کون کون عیاشی کر رہا ہے. ایمریٹس ہل میں کس نے 2 نئے گھر خریدے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پرویز لائی کی مشکلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور پرویز لائی کو اب ڈر پڑ گیا کہ شاید وہ وزیر اعلیٰ نہ رہ سکیں، اور اس چکر میں وہ جتنے بھی بجٹس ان کو فوراً ریلیز کر رہے ہیں تاکہ ان کے جانے سے پہلے ان کے تمام لوگوں کو وہ مل جائیں. اور لاہور کا جو ایک چور ماسٹر پلان ہے کہ جس کے تحت وہ راوی روڈا جس کو کہا جاتا ہے بیسیکلی، اس کے تحت پنجاب اور لاہور کی تمام زرعی زمین کو ختم کر کے وہاں پہ اپنی من پسند لوگوں کو ہاؤسنگ پروجیکٹس دے کے ان کو نوازا گیا تاکہ اگلے الیکشن میں اربوں روپیہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے لیے ان سے رشوت کے طور پہ وصول کیا جائے. خود یہ رشوتیں لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور حالت ان کی یہ ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے ضلع ان کے اضلاع جو ہیں سیلاب سے ابھی تک متاثر ہیں، لیکن پرویز لائی کی شاہ خرچیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ 12 کروڑ کا ایک جہاز رینٹ کیا، اب 2 ہیلی کاپٹر رینٹ پہ آ رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہو بھائی تم یہاں پہ؟ تم دیکھو اس کو، بے شرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ڈٹائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ تم ہیلی کاپٹرز ایک نہیں بلکہ 2 رینٹ کر رہے ہو، جہاز بھی رینٹ کر رہے ہو. کس کو نواز رہے ہو؟ کس کو خوش کر رہے ہو؟ کس کے لیے آگے اوپر بنا کے یہ چلا رہے ہو؟ تو میں اس لیے بنایا تھا یہاں پہ کہ تم قوم کا پیسہ لوٹو. پہلے تم نے خود لوٹا، تمہارے گھر والوں نے لوٹا، اب تم دوبارہ لوٹ رہے ہو اور اس کے بعد آگے لٹوا بھی رہے ہو. ایک حد ہوتی ہے. پرویز لائی اپنا موت بھی کبھی یاد کر لے انسان تو اچھی بات ہوتی ہے. صرف خضاب لگانے سے، بال ڈائی کرنے سے آدمی نوجوان نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی یاد رکھنا. اور یہ جو ہوتے ہیں نا کفن، اس کی جیبیں نہیں ہوتی ہیں. میں نے بہت پہلے بتایا تھا یہ، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں، تو اس لیے میں دوبارہ بتا رہا ہوں. لیکن اب تو عمران خان نے خود کہہ دیا کہ جناب ہو سکتا ہے چند لوگ ہمیں ووٹ نہ دیں پرویز لائی کو. مجلس وحدت المسلمین نے آج اعلان کہہ دیا کہ ہم پرویز لائی کو ووٹ نہیں دے رہے. تو اس کا مطلب ہے ووٹوں کا تناسب کم ہوتا جا رہا ہے. کاف لیگ کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے. آدھے لوگ کہتے ہیں چودھری شجاعت کی بات سننی ہے، آدھے لوگ کہتے ہیں پرویز لائی کی بات سننی ہے. تو اگر یہ پھوٹ برقرار رہتی ہے اگلے ایک ہفتہ، تو اس کا مطلب ہے 6 ووٹ یا 5 ووٹ وہاں سے بھی گئے. پھر پیپلز پارٹی ایکشن میں ہے. آصف علی زرداری صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ پرویز لائی کو ہٹا کر اپنی جو انسلٹ اس نے کی، اس شخص نے ان سے وعدے پورے کر کے وہ جو کی تھی، اس کے بعد اس کو انہوں نے ہٹا کر اپنی ضد پوری کرنی ہے. تو زرداری صاحب کے متعلق ایسی تو نہیں کہتے ایک زرداری سب پہ بھاری. تو پرویز لائی کے لیے مشکل وقت ہے. اور اس مشکل وقت میں اس نے کیا کیا؟ مونس کہاں گیا جو ابھی تک وزیر اعلیٰ بن کے چلا رہا تھا؟ پرائیویٹ جہاز میں کہا جاتا ہے پتہ نہیں کیا کیا لے کر اسپین چلا گیا. اسپین جا کے اب اس کو سارے کو ڈمپ کر رہا ہے چیزوں کو. اور اس کے بعد جب سارا وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سیٹل ہو جائے گی چیزیں، تو اس کے بعد بھائی جان اڑ کے آ جائیں گے کہ میرے متعلق افواہیں تھیں اور جھوٹ بول رہے تھے لوگ. دیکھو میں واپس آ گیا، میں تو بیماری کے چیک اپ کے لیے گیا تھا وہاں پہ، یا کوئی فلاں بیمار ہو گیا تھا رشتہ دار تو اس کو میں لے کے گیا تھا ڈاکٹر کے پاس. یہ ڈاکٹروں کی رسید ہے، سب کچھ ہوگا. واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانہ جو ہے اس کی بلڈنگ کو فروغ کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کی تقریباً $6.5 ملین یا $7 ملین قیمت مل رہی ہے. اچھی بات. آپ اگر ہم افورڈ نہیں کر سکتے اور ہمیں پیسے چاہیے تو آپ ضرور کریں. آئی ایم شیور کہ یہ پیسے کافی ہیں. اور جو اس کے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ اصل میں $10 ملین ہے یا $12 ملین ہے، وہ خبریں بھی غلط ہوں گی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا پی ٹی آئی کا کون سا آدمی جو ہے وہ فیک قسم کے کلیمز کرتا رہتا ہے. یہی 20 ارب روپیہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھی کر گئے تھے. تو اب بڑے آرام سے کوئی آدمی ٹویٹ کرتے ہیں میں $12 ملین دینے کو تیار تھا، انہوں نے 6.5 کا بھیج دیا مکمل کر کے. لیکن اگر وہ حالت آپ کی یہ آ گئی ہے کہ اپنے گھر بیچنے، آپ نے اپنے اثاثے بیچنے، تو پہلے وزیر اعظم ہاؤس کو بیچے، گورنر ہاؤسز جتنے ہیں ہر صوبے میں ان کو بیچے. ویسے بھی وہاں بیٹھ کے کرتے کیا ہے وہ نہ سمری پہ سائن کرتے نا. ایک ٹیبل چاہیے ان کو، ایک کمرہ چاہیے، 2 کمروں کا دفتر چاہیے ان کو. آئی ٹی ٹاور میں شفٹ کریں ساروں کو یہاں پہ. کیوں؟ یہ اپنے باپ کی طرف سے رئیس زادے پیدا ہوئے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں 200 ایکڑ کے گھر میں رہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. وہ کیوں ہم نے رکھا ہوا ہے؟ کس کو ہم شو مار رہے ہیں؟ ہر ایک سے تو ہم بھیک مانگ رہے ہیں. تو کیا اس پہ ہماری انا ہے کہ جی ہمارا بڑا
शो होती है, हमारा इमेज होता है। क्या इमेज होता है? उनको पता है कि तुम यार आए, तुम हमसे भीख मांगने हो, खैरात लेने आए हो, सऊदी अरेबिया जाते हो, ज़कात लेकर आ जाते हो, शर्म नहीं आती है? ये बेचो GOR, ये बेचो MEO गार्डन, ये बेचो DCO हाउसेज जो है, ये बेचो कमिश्नर हाउसेज जो है, ये सारा कुछ बेचो ना, तो कम से कम 15 से 20 बिलियन डॉलर मिल जाएगा, शायद इससे भी ज्यादा मिले, और लोगों को अपनी औकात में जिंदा रहना आ जाएगा। ठीक है ना? बड़े घर चाहिए, कमाओ, अपने पैसों से घर बनाओ और फिर रहो उसमें, खुशी से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सरकार के नाम पे झूठे अजायब घर बनाना, ये कितने घटिया लोगों का काम है, झूठे लोगों का काम है। ओ घटिया और झूठे से मुझे याद है, एक वो झूठा बाहर वाला है, कौन भला? आजम स्वाति। आजम स्वाति ने तो कह दिया था कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे मुझे एतबार ही नहीं। उसने एक अपील भी की हुई थी कि मेरा केस ट्रांसफर किया जाए जज साहब से, ये वो। आज उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसके ऊपर इतना कुछ भौंक रहे थे ये PTI के ट्रोल्स जो है, बड़बड़ कर रहे थे, खुद इमरान खान बोल रहा था इतना, आजम स्वाति ने तो हद ही कर दी थी, उसी कोर्ट ने, उसी आला अदालत ने जनाब को रिलीफ दे दी और उनकी बेल आफ्टर अरेस्ट जो है उसको अप्रूव कर दिया। सिर्फ 2 लाख रुपए के मुचलके थे, 2 लाख रुपए के मुचलके थे। ठीक है ना? और श्योरिटी बॉन्ड होता है मुचलका का, ये नहीं होता कि आप कैश दे रहे हैं, आप मोटरसाइकिल के कागज दे दें, आप कुछ दे दें तो आप वो उतने अमाउंट का तो वो हो जाता है। तो यानी उस पर कर दिया। अब क्या वो और उसका बेटा जो इतना ज्यादा भौंक रहे थे आला अदालतों के खिलाफ, अब बोलेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा स्वाति? आज उसका बेटा जो है वो दोबारा से खत लिखेगा मीडिया को कि मेरे बाप को इंसाफ मिल गया? नहीं, क्योंकि झूठा है, काजिब है, मक्कार है, अय्यार है और फ्रॉडिया है। सबको पता है कि ये फ्रॉडी है। अब क्या हो रहा है कि आज बेटे ने एक हरकत कर दी। आज सुबह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसने ट्रांसफर ऑफ जज की एप्लीकेशन दी हुई थी, तो भाई साहब का जैसे ही फैसला आया तो वो एप्लीकेशन वापस ले ली उन्होंने। यार तो ਤੁਹਾਡਾ भी कोई बस नहीं चलता, ਤੁਸੀਂ किन्ने को बेशरम लोकी है हो, किन्ने को अपना बस मैं और की कमा, पर रह नहीं दियो, मेरा मुंह ना ही खुले तो अच्छा है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और फैसला दे दिया कि इलेक्शन कमीशन को उसने इख्तियार दिया, और जो जायज़ बात है, उन्होंने कहा ये इलेक्शन एकदम से यूं नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन का पूरा मैंडेट है, वो जब चाहेगा जैसे चाहेगा उस तरह से अपने इलेक्शन जो है वो करवाएगा। अब वो 2 महीने बाद कराता है, 4 महीने बाद कराता है, ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। तो अब ये भी ठंड पड़ जानी चाहिए कि वो जल्दी इलेक्शंस भी नहीं होते। ठीक है ना? लेकिन लॉलीपॉप्स का टाइम है, तो जब लॉलीपॉप्स का टाइम है तो मियां नवाज शरीफ कैसे पीछे रह जाए? वो पार्टी वर्कर्स को हिदायत कर दी गई हैं कि जनाब आप लोग तैयारी करें, आप लोग लाहौर में, खसूसी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में तैयारियां करें, मियाँ साहब ने आना है। मियाँ साहब कोट पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, मैचिंग अपना जूते पहनते हैं, और उसके बाद जेबों में हाथ डाल के वो निकल जाते हैं हुसैन नवाज के दफ्तर की तरफ। और वो चलते जा रहे होते हैं तो चंद एक मनपसंद रिपोर्टर्स हैं, वो बाहर माइक लेके खड़े होते हैं, मियाँ साहब पाकिस्तान आपको आंखों से देख रहा है, मियाँ साहब पाकिस्तान आपका रो रो के बिलक बिलक के इंतजार कर रहा है, मियाँ साहब अब कब आएंगे पाकिस्तान की? क्या मियाँ साहब कहते बस ये मैं बस आ रहा हूँ। वो बेसिकली उन्होंने कहना होता है मैं दफ्तर जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आ रहा हूँ, लेकिन हम उसको ले लेते कि वो पाकिस्तान आ रही, और नहीं आ रहे पाकिस्तान अभी। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आना होगा ना उन्होंने तो वो पाकिस्तान, वो मैं आपको बता दूंगा कब आना उन्होंने। अच्छा, वो झूठ और काजिब से मुझे एक और याद आ गया, बुशरा बीबी दोबारा आज खबर आ गई है। अब तो उमर चीमा साहब बोल पड़े। उमर चीमा साहब जियो के और जंग के, एक्चुअली न्यूज़ और जंग के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, और उमर चीमा के जो क्रेडिट है ना वो ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस की हैं और थोड़े इन्वेस्टिगेशंस की हैं। एंड उमर चीमा जब कोई बात करते हैं ना तो मैं उसको बड़े गौर से सुनता हूँ, और मेरे पास कोई चारा नहीं उनकी हर कहीं भी बात को यकीन करना, क्योंकि वो आदमी अपनी ड्यू डिलिजेंस करता है और वो कई महीने एक स्टोरी के ऊपर काम करता है, फिर उस स्टोरी को लेकर आता है। जब वो लेकर आता है तो बड़ी शोर होती है। लेकिन आज उस आदमी ने स्टोरी दे दी, यार मैं उसका क्या करूं। उसने कह दिया कि बुशरा झूठी है, उसने कह दिया इमरान झूठा, उसने कह दिया मुफ्ती झूठा है, बाकी तो है ही है झूठों का टोला। वो क्या था? किसी से तलाक लेना और शादी करना कोई गलत बात नहीं है, ये आपको मजहब हक देता है। लेकिन बुशरा बेगम ने खावर मानिका से जब तलाक ली, उसकी इद्दत खत्म होने से 48 दिन पहले इमरान खान से निकाह कर लिया, और इमरान खान ने जानते वो निकाह किया। ये वो रियासत मदीना बनाने वाला झूठा आदमी, फरेबी आदमी, इसने इद्दत का भी पास नहीं किया। पहले तो अपने दोस्त के घर
اس کی بیوی لے آیا. اللہ رحم کرے. یہ کتنے, میں کیا کہوں اس کے اوپر, کہ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ لے جائیں اپنے اپنے گھروں میں پھر اس کو, اور اس کے بعد تیار ہیں جو اس کی حرکتیں ہیں اس کے بعد. لیکن وہ نہ صرف یہ ہوا بلکہ اب عمر چیمہ نے یہ کلیم کر دیا کہ اس چیز کی آڈیو بھی موجود ہے, اور اس نے کہا مفتی صاحب کو کہا تھا عمران نے کہ مفتی صاحب آپ کے پیروں میں آپ کے ہاتھوں میں میری عزت ہے. تو وہ گوگی جو ہے, گوگی یاد ہے ہمارے لیے مرغی اپنے لیے گوگی, وہ مرغی والی گوگی جو ہے وہ کہہ گئی کہ جناب مفتی صاحب تو ہمارے اپنے آدمی, منہ بند رکھیں گے. مفتی صاحب نے آج تک منہ بند رکھا ہے, لیکن اب کہا جاتا ہے اس ساری بات کی ایک آڈیو بھی آ گئی ہے اور عمر چیمہ نے اس کا انکشاف کیا. تو تیار ہیں, تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا. ویسے عمر چیمہ صاحب خبر لگائیں کہ دبئی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, یہ میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں. عمر چیمہ صاحب خبر لگائیں دبئی میں کیا ہو رہا ہے, دبئی میں کون کون عیاشی کر رہا ہے, ایمریٹس ہل میں کس نے 2 نئے گھر خریدے ہیں, اور بشا بھی وہاں پہ کیا کر رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید اپڈیٹس ملیں تو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.